حسن صاحب، سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری نے بھکاریوں سے جان چھڑانے کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ بھکاریوں کو پکڑ کر شہر کی صفائی کروانے کے بعد انہیں معاوضہ دیا جائے۔ بات تو بڑی ویلڈ ہے۔ نہیں، بات ویلڈ نہیں ہے، بشریٰ انصاری ویلڈ ہے۔ یہ دھنک کے زمانے میں ایڈیٹر تھا تو جیسے بچہ فرینڈز نہیں ہوتے، یہ میرا بچہ فرینڈ ہے، اور ہماری ایسوسیشن اب تو اشروں پر محیط ہے۔ ویری انٹیلیجنٹ، ویری وٹی، ویری ٹیلنٹڈ، اور بہت بڑے باپ کی بیٹی احمد بشیر صاحب ہمارے بھی گرو تھے، بڑے تھے وہ۔ لیکن یہ بات اس نے ایک آرٹسٹ کے دل اور دماغ کے ساتھ کی ہے، اس کو پتہ ککھ نہیں۔ میں نے ایک زمانے میں اس کا میگزین ایڈیٹر تھا اور کالمسٹ تھا، ساتھ تھے میرے منو بھائی اور شاہ جی عباس اطہر۔ میں نے ایک سروے کرایا، ایک لڑکے کو بھکاریوں میں شامل کر دیا۔ اب مجھے اس لڑکے کا نام بھول رہا ہے۔ 5-4 مہینے وہ ان میں رہا۔ میں اس کی تفصیلات بتا نہیں سکتا۔ یہ ہماری حکومتیں اتنی آرگنائز نہیں، تمہارا سیاستدان اتنا آرگنائز، تمہارے انتظامی ادارے اتنے آرگنائز نہیں، اور تمہارے تو فرشتوں کو نہیں پتا۔ وہ جب وہ فیچر چھپا تو قیامت آ گئی تھی۔ میں کچھ باتیں شیئر نہیں کر سکتا، بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بچے بچیاں بھی سن رہے ہوں گے، یہ وہ ان کی اپنی دنیا ہے پوری، ان کے اپنے اپنے اڈے ہیں مختلف قسم کے۔ او توبہ ہے، یہ بہت سکلڈ، یہ جیسے نہیں کہتے سکلڈ لیبر، وہی بڑا اچھا، یہ بہت آرگنائز لوگ ہوتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، اس سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ کتنے آرگنائزڈ ہیں۔ یہاں ادھر کہیں کوئی جاتے ہوئے کوئی انڈر پاس کے اوپر یا پتہ نہیں کہاں، یہ 2-4 ہفتے پہلے کی بات ہے، پرانی نہیں، یہ سگنل خراب ہو گیا۔ انہوں نے پیسے پول کر، کہاں کا تھا؟ فردوس مارکیٹ کا سگنل۔ اچھا، فردوس مارکیٹ کا سگنل، ٹھیک ہے۔ اس میں تو پھر آپ کو نہیں پتا، انہوں نے فوری طور پہ پیسے پول کر کے خود ادائیگی کر کے سگنل ٹھیک کرایا۔ انہوں نے وہی 1 گھنٹے میں ہمارا ہزاروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے بات سمجھ نہیں آ رہی، ان سے یہ کروا لو، ان کو مزدوری دے دو۔ مزدوری؟ ایک اور بات، یہ چیک کر لو، میں نے کروایا ہوا ہے یہ کام، اور بہت تھورلی کروایا تھا میں نے۔ وہ لڑکا 2-3 مہینے لگے اس کو ان کے اندر گھسنے میں، ممبر بننے میں، کوئی باقاعدہ ممبرشپ نہیں، لیکن اچھا ان کی شادیاں کبھی، ہمیں پتہ بہت سی باتوں کے بارے میں ہوتا نہیں ہے اور ہم ہانک دیتے ہیں۔ ان کی شادیاں ایسے ہیں جیسے کم از کم اپر میڈل کلاس کے کسی گھرانے کے بچے یا بچی کی شادی ہے، اس سے کم نہیں ہوتا۔ تو بشریٰ کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس ملک کا جس کے، اور ویسے بھی دوسرے حساب سے اگر دیکھو کہ جس ملک کے حکمرانوں کے ہاتھوں میں کشکول ہیں، زبانیں لمکی ہوئی ہیں، ہنستے ہیں غیر ملکیوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو لگتا ہے ہنس نہیں رہا، خوشامد کر رہا ہے۔ اس کا اپولوجیٹک قسم کی اس کی ہنسی ہوتی ہے، چبلوں جیسی۔ غور کرنا، اچھا او بھائی، اگر حکمرانوں کے ہاتھ میں کشکول ہے تو بھکاریوں کے ہاتھ میں تو جشتا ہے۔ اور ویسے اب کشکول کی اس طرح ختم کر دو، اب کشکول دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے پینجے جو روئی پنجتے ہوتے تھے بچپن میں، وہ دکھائی نہیں دیتے، ماشکی دکھائی نہیں دیتے، جیسے ڈاکیا دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح اب کشکول بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چلو چھوڑو۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، موونگ آن ٹو نیکسٹ۔ اخباری خبر کے مطابق راولپنڈی میں خاتون کے ہاں بیک وقت 6 بچوں کی پیدائش، 4 بیٹے 2 بیٹیاں، صحت مند ماں صحت مند بچوں کی منفرد فیملی بن گئی۔ ہسپتال کی انتظامیہ بھی فیملی کی خوشیوں میں شریک۔ آپ بھی مبارکباد دیں گے؟ نہیں یار، میں آبادی بڑھ رہی ہے، روٹی سکڑ رہی ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، روزگار سکڑ رہا ہے۔ دیکھو، میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ گوادر شوادر، یہ کوئی پسماندہ علاقے، ان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی وقت ایک بچہ جو کسی اسکینڈینیوین کنٹری میں پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی ساری بازی ہار چکا ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی ہر بازی جیت چکا ہے۔
تو جمی جاؤ. وہ ایک بار بال ٹھاکرے ہوتا تھا ایک سیاستدان انڈیا کا, بامبے بیس تھا, دلیپ کمار صاحب کے ساتھ بھی اس کی دوستی ووستی رہی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ یار کیا ہے یہ, جیسے خرگوش نے بچے جنتی ہیں اس طرح بچے جنتے جاؤ تو ان کا انجام کیا ہوگا. یہ پاپولیشن جو ہے یہ بہت خوفناک چیز ہے. یہ آبادی نہیں ہے, یہ بربادی ہے. ٹھیک. اسلام میں ویسے بھی اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہے. یہ جو پیشہ ور سے پھرتے ہیں نا بجو, کیا باتیں کرتے ہیں یہ جی پتہ نہیں خاندانی منصوبہ بندی نہیں, چونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا منہ ایک ہوتا ہے, ہاتھ دو ہوتے ہیں. اب بندہ پوچھے چبلا, یہ 2 ہاتھ کارآمد بنانے کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے, 22 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اسلام میں کھانے سے لے کے عبادت تک میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہے. یہ رسول اللہ کا حکم ہے. بچے جمی جاؤ بھائی, یہ کیڑا, خیر یہ اللہ ان بچوں کو صحت زندگی دے, چونکہ یہ کو پلانڈ تو اکٹھے 6 نہیں کوئی پیدا کر سکتا نا دنیا میں. جی. یہ تو بس حادثہ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو. میں اس پرٹیکولر کپل کی بات نہیں کر رہا جن کے یہاں 6 بچے پیدا ہوئے, جو وہ تو کوئی پلان کر کے نہیں کر سکتا. میں اوور آل آبادی کے حوالے سے, اور یاد رکھنا 33 سال پہلے جب میں نے کالم نگاری شروع کی ہے, میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ ان 3 موضوعات پہ میں سال میں 1 بار ضرور لکھا کروں گا, اور ان میں تھا آبادی. ایک آبادی تھا ٹھیک. کہ یہ میرے کام کی زکوٰۃ ہے. یو انڈرسٹینڈ, میرے لیے 33 سال پہلے یہ مسئلہ تھا. آج دیکھ لو, یہی 26 کروڑ جب 36 اور پھر 46 کروڑ ہوا, وہ پھر دیکھنا وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں, اور وہ کام شروع ہے اس ملک میں. لیکن جی. حضرت صاحب کوئی فرق پڑا ہے 33 سال سے آپ لکھ رہے ہیں آبادی کے بارے میں؟ نہیں, کچھ نہیں, لیکن ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا تھا, مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ایک پاکستانی کے طور پہ میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ بھی یہ 2-3 موضوعات ہیں, ہر سال کم از کم 1-2 کالم ان پہ لکھنے. میں لکھا, باقی میں اتنی دیر سے بہت ساری باتیں جو کر رہا ہوں ادا کیڑا نتیجہ نکلے, جہنم میں جائے نتیجہ, ختم, بھاڑ میں جائے. آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب. میں اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں, اسی لیے آج تک تو کبھی کسی سے تو بنی نہیں ہماری, کسی سے بھی نہیں. بھٹو کے لیے جیلیں کاٹیں, بھٹو کو کبھی دیکھا ہی نہیں زندگی میں, کسی جلسے میں بھی نہیں دیکھا تھا. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی بھی شروع ہوئی, نون لیگی آ گئی. یہ تو عجیب و غریب طرح کے لوگ تھے. پی ٹی آئی کو کبھی سپیئر نہیں کیا, ان کی حکومت کے دوران اٹھا کے کالم دیکھ لو. اور میرا تو پی ٹی آئی کی طرف رجحان بھی میں بتاؤں ان سے نفرت کا نتیجہ ہے, وہ ری ایکشن ہے. جی. چلیں